بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں اس بابرکت پروگرام میں شریک ہونے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب مقدس کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کا سرور بنائے اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں جو کہ شہر القرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے رمضان مبارک سن 1443 ہجری کا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی اس کتاب مقدس میں ایک مبارک سورت کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو بہن بھائی عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شریک ہوں گے ان کو درس کے اینڈ پر سوال نامہ بھیجا جائے گا آن لائن، اور وہ اسی کی کریکشن کریں گے، جواب دیں گے۔ اس کے لیے ٹائم لیمٹ بتا دی جائے گی، 48 گھنٹے جس طرح مقرر کی ہے ایڈمن نے۔ اور آخر میں جن کے جوابات زیادہ صحیح ہوں گے یا کامیاب ہوں گے تو ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ پروگرام دلچسپی کا باعث ہے۔ ایک تو یہ دن کا آخری حصہ ہے، افطاری کا وقت بھی قریب ہے، تو اس میں قرآن پاک کا علم سیکھنا اس بابرکت وقت میں یہ بھی بہت فضیلت کا باعث ہے، اور پھر اس کے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس پروگرام میں شریک ہونا باعث برکت ہے۔ میں تمام بہن بھائیوں عزیزوں اور عزیزات کو یہ گزارش کروں گا کہ ہم ابھی تک ہم نے رجسٹریشن کا آپشن کھلا رکھا ہے، تو جو رجسٹریشن کروانا چاہیں ابھی بھی کروا سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے آج سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے جس کی 111 آیات کریمہ اور 12 رکوع ہیں، اور اس کے کلمات کی تعداد 1996 ہے، اور اس کے حروف کی تعداد 7176 ہے۔ اس طرح کے جن لوگوں نے محنت کی انہوں نے اس کو شمار کیا۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی اور مکی صورت ہے۔ اس صورت کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کو نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی اور آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ یہ جو آپ کی قوم
اور آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ حسد کی بنیاد پر دشمنی رکھ رہے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کے حالات پیش آئے، لیکن اللہ رب العزت نے انجام کار بالآخر ان کو کامیابی عطا کی اور اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز کیا۔ اسی طرح آپ کو بھی ان مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس سورت کے نزول کا جو دور معلوم ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ چونکہ یہ سورت مکی ہے، تو جس عرصے میں، جس دوران یہ سورت نازل ہوئی، وہ فترہ وہ تھا جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفا شیار بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دور تھا یہ۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب، جو کہ ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتے تھے، ان کی وفات بھی ہوئی۔ پھر آپ طائف والوں کی طرف گئے، انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا اور آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ آپ کو ایسے حالات پیدا ہو گئے مسلمانوں کے لیے کہ آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ سارا اس دور کا واقعہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دینے کے لیے سورہ یوسف نازل کی، اور یوسف علیہ السلام کا کمپلیٹ واقعہ اس سورت مقدسہ اور مبارکہ میں بیان کیا۔ اس کے شان نزول میں جو مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا یا آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ لو قصصت علینا، کہ آپ ہمیں احکام سناتے ہیں اور باقی جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں تو آپ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، بابرکت ہیں، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ کبھی کوئی واقعہ سنیں، تو اگر آپ ہمیں کوئی واقعہ سنائیں جو پہلے لوگوں کا واقعہ ہو، تو اس وقت فنزلت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو واقعہ بیان کرتے ہیں بہت احسن پیرائے میں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ یہودیوں کے علماء نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام کا یا بنی اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، کہ ان کا اصل وطن تو کنعان تھا، اور کنعان یہ جو سوریہ کا علاقہ ہے، تو پھر یہ شام میں کیسے آئے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی اور ان کے سامنے واضح کیا کہ اس طرح ان کا وہ کنعان سے مصر میں منتقل ہوئے، جو اس کی تفاصیل انشاءاللہ آگے آ رہی۔ تو گویا کہ یہ صورت جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، وہاں آپ کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی وحی الہی کے ذریعے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ اس صورت کے اندر آپ نے لوگوں کو سنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں اس کو محفوظ کیا۔ سورت کا نام جس طرح ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کی، جس طرح کہ قرآن پاک میں دیگر کئی صورتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس طرح کہ سورہ محمد ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، اور دیگر جو سورہ ہود ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر کے نام پر جو صورتیں اللہ رب العزت نے نازل کی، ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام
ان کا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ بخاری کی یہ روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کریم، بیٹا بھی معزز عزت والا، اور باپ بھی، دادا بھی اور پردادا بھی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یوسف ابن یعقوب یعنی حضرت یوسف وہ بھی کریم، ان کے والد گرامی حضرت یعقوب وہ بھی کریم، ان کے والد گرامی حضرت اسحاق وہ بھی کریم، اور حضرت اسحاق ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی کریم کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عزت والے اور معزز لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا جب آغاز کیا تو دیگر مختلف صورتوں کی طرح یہ بھی حروف مقطعات سے کیا۔ تو حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں علماء کا جو راجح قول ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف ذکر کیے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کرنا مقصود تھا جو آپ کے مخاطبین تھے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک انہی حروف تہجی میں، یعنی عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ 29 ہیں، انہی میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ بھی انہی حروف سے ایسی کوئی کتاب مرتب کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے، نہ ایسا کر سکے ہیں اور نہ کبھی کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر شروع صورت سے تلاوت کا آغاز کیا جائے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے اور باقی صورتوں کے درمیان تبرک کے لیے اور فاصلے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحیم اور رحمان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کام بھی کوئی کرتا ہے اسی کام کے حوالے سے، تو یہاں چونکہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اتلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر رہا ہوں، یا اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کا نام لے کر جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کے اندر یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی، تو رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رحمان الدنیا والآخرہ سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو تقطیع کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ساتھ جوڑ کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام را، الف لام را، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ تو ان کا جو صحیح مفہوم اور معنی ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو عمومی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہا، ان حروف کی مراد اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ اور اللہ رب العزت نے ان حروف کو بعض صورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، تلکا یہ اس میں اشارہ ہے، اور تلکا یہ اس مؤنث کے لیے اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے ہے، یعنی اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ ایک قریب اور دوسرا بعید، قریب کے لیے حاضی اور بعید کے لیے تلکا۔ تو یہاں تلکا لایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ وہ رفت والی عظمت والی آیات ہیں، آیات الکتاب المبین۔ آیت ان کی جمع ہے اور آیت کا معنی نشانی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو صورتیں جن آیات سے مرکب ہیں، جو جن آیات پر مشتمل ہیں،
تو ان کو آیا کہا جاتا ہے۔ آیت کا معنی نشانے۔ الکتاب المبین، آیات جو ہے یہ مضاف ہے الکتاب المبین کی طرف، اور الکتاب کی صفت ہے المبین، واضح کتاب، گویا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ واضح سے مراد کیا ہے؟ واضح کتاب جو کہا گیا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب کہ جس کے احکام بالکل واضح ہیں، جس کا انداز بیان بالکل واضح ہے اور روشن ہے، اور جس کا سمجھنا انتہائی آسان اور اللہ رب العزت نے میسر کیا ہے، آسان بنایا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا اس سے عیاں ہے۔ انا، بے شک ہم نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا اس کو، یعنی اس کتاب مبین کو، جس کا پہلے ذکر کیا گیا کہ ہم نے اس کتاب مبین کو نازل کیا ہے قرآناً عربیاً، قرآناً عربیاً، قرآن بنا کر عربی زبان میں، یعنی عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، یعنی گویا کہ قرآن پاک کی لینگویج کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ کتاب کے نزول کا مقصد لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو اوامر و نواہی دینا، اور اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے۔ تو یہ کتاب کی تعلیمات اور کتاب کے نزول کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیں ان پر عمل کریں، جن سے اللہ تعالیٰ منع کریں ان سے رک جائیں۔ تو اس لیے لازمی تھا کہ یہ کتاب جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا تھا ان کی زبان میں ہوتی، اور جس نبی پر کتاب نازل کی گئی ان کی زبان میں ہوتی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، آپ کی قوم کی زبان بھی عربی تھی، تو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں قرآن پاک نازل کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک صرف عربوں کے لیے ہے، بلکہ یہ قرآن پاک پوری کائنات کے لیے ہے، جو پوری کائنات کے لوگ اس کے مخاطب ہیں اور ان کے لیے ہے۔ تو جن کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ عربی میں یا عربی سیکھ لیں اس کو سمجھنے کے لیے، یا عربی زبان میں ان کے لیے ٹرانسلیشن کر دی جائے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ لیکن بنیادی طور پر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی اور آپ کی قوم کی زبان بھی عربی تھی، تو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں، جس طرح دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا بلسان عربی مبین، عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ اس کا غرض و مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، اس کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس کتاب کو سمجھ سکو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کتاب کو سمجھیں اور اس کتاب کے مندرجات اور تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اسی لیے جس کی زبان عربی ہے اس کو بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس کی زبان عربی نہیں ہے اس کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی شخص بھی اس سے مستغنی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ تھا اللہ رب العزت نے جس کے جواب میں جو شان نزول اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ کوئی واقعہ سنائیں، کوئی قصہ بیان کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، سب سے اچھا بیان کرنا، سب سے اچھا بیان کرنا۔ القصص جو ہے یہ مصدر ہے قصہ یقصو سے، اور قصہ یقصو کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، کوئی قصہ بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا، اور یہ قصہ کی جمع نہیں ہے، یعنی قصہ جو ہے القصہ اس کی جمع قصص آتی ہے، تو یہ اس کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ قصص ہے، قصص ہے یعنی بیان کرنا، مصدر ہے قصہ یقصو سے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ذریعے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن پاک وحی کیا، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو جبریل امین لے کر آئے، ہم نے جبریل امین کو دے کر بھیجا اور آپ نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا، تو گویا کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ کذالک اوحینا الیک وحیا من امرنا،
روحا من امرنا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے قرآن پاک، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا قرآن وحی الہی کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو گویا کہ یہ قرآن پاک کی صداقت کے لیے واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے وحی الہی کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے اس قرآن پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا. القرآن، قرآن کو بھی علماء نے کہا کہ یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو قرآن دنیا کے اندر جتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، کوئی اور کتاب اس قدر زیادہ نہیں پڑھی جاتی. اور پھر اس کے اندر یہ بھی اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ باقی کوئی کتاب بھی ایک مرتبہ پڑھ کے انسان ختم کر لے تو کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہے، دوبارہ پڑھنے کو اتنا دل نہیں چاہتا. لیکن قرآن پاک جو ہے ایک دفعہ ختم کر لیں تو پھر اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ اور ختم کر لیں. جتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے اتنی ہی دفعہ اس کے اندر انسان زیادہ لذت، مٹھاس اور چاشنی محسوس کرتا ہے. یہ نور الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت اس کتاب مقدس کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے. فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ اس کے نزول سے پہلے ان چیزوں سے بے خبر تھے، آپ کو ان چیزوں کا، ان واقعات کا علم نہیں تھا ان واقعات کے نزول سے پہلے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وحی الہی کے ذریعے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت واقعہ شروع کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا. اذ قال یوسف، تو جہاں بھی اذ آتا ہے تو مفسرین اور علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے اذکر یہ محذوف ہوتا ہے، جس کا معنی کہ اس وقت کو یاد کرو، اس واقعہ کو یاد کرو. اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لے ابیہ، اپنے باپ کے لیے. تو یہاں یوسف علیہ السلام کا نام تو ذکر ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ تو وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر وہ مذکور ہے. تو ان کے والد گرامی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جن کا لقب قرآن پاک میں اسرائیل ذکر کیا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل. تو یہاں جو اسرائیل کا لفظ جو لقب استعمال کیا گیا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، لے ابیہ، اپنے باپ سے، یا اباتی، یا اباتی، یہ اصل میں یا ابی تھا، یعنی اے میرے باپ، لیکن عربی زبان میں اس میں ایک زیادہ بلاغت پیدا کرنے کے لیے تو یا کی جگہ پہ تا لائی گئی اور تا کے نیچے کسرہ دیا گیا. تو معنی اس کا یہ ہے کہ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. اس میں محبت کا زیادہ اظہار ہے. یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان. انی رأیت احد عشر کوکبا. اب یوسف علیہ السلام نے یہ جو بیان کیا اپنے والد گرامی کے سامنے، یہ ان کا خواب تھا. یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے اس دور میں بچپن کے زمانے میں یہ خواب دیکھا، اور وہ خواب اپنے والد گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. خواب میں کیا دیکھا؟ آگے اس خواب کا ذکر ہے. انی رأیت احد عشر، بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر، 11 یہ یعنی عدد ہے یہ کہ میں نے 11 دیکھے ہیں. کیا دیکھے ہیں؟ کوکبن، ستارے. کوکب، ستارے، یہ تمییز ہے اس کی. اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، 11 ستاروں کو. والشمس، اور ایک سورج، میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، ایک سورج. والقمر، اور چاند. رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب تھا. اس میں جو بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا،
احد عشرہ کوکبن سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ احد عشرہ کوکبن سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 11 بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، ایک خود حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے علاوہ ان کے 11 بھائی، تو احد عشرہ کوکبن سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی۔ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، شمس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، والقمر اور ان کی والدہ، شمس سے مراد یوسف علیہ السلام کے والد، والقمر اس سے مراد ان کی والدہ۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو اس میں خواب جو بیان ہوا بدیہی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اتنا مقام دے گا، اتنا مرتبہ دے گا کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے سجدہ کریں گی، یعنی اللہ رب العزت ان کو ایک شان اور مرتبہ عطا کرے گا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد گرامی کے سامنے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اور وہ فوراً پہچان گئے کہ میرا یہ بیٹا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی شان اور عظمت دینے والا ہے۔ اس خواب کے اندر ان کا اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ ان کو دکھایا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہدایت کی یا یہ نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ قال، یہ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرنا اپنا خواب، لا تقصص، نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ تو یہ کس نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ یہ واقعہ جو خواب کا ہے، اس میں جو انہوں نے تلقین کی اپنے بیٹے کو، تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے، وہ خواب اس کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ فبشرا من اللہ، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے۔ تو ایک خواب، اچھے خواب، جس طرح کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اور دوسرا حدیث النفس، دوسرا خواب کہ انسان کے وہ امور، وہ معاملات جو سارا دن انسان کرتا ہے، رات کو وہی اس کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حدیث نفس، ان کو کہتے ہیں حدیث نفس، یعنی پراگندہ خیالات۔ اور تیسرا وتخویف من الشیطان، تیسری قسم ہے کہ شیطان انسان کو، مومن کو غمزدہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ خواب کی شکل میں اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب کوئی اچھا خواب دیکھے فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو ہر کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ذی نعمت، ہر مرتبے والا شخص، اس کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں، تو اس کو ہر کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ فلا يحدث بها الا من يحب، صرف اپنے کسی پیارے، قریبی، مخلص دوست کے سامنے بیان کرے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يحدث بها الا لبیبا او حبیبا، اس خواب کو اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرا
وہ خواب کسی خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے، جو خوابوں کی تعبیر سے واقف ہو، عالم ہو، اس کے سامنے بیان کرے، یا اپنے کسی مخلص دوست کے سامنے بیان کرے، ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اس لیے کہ لوگ پھر حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ خواب کی جو قسمیں بیان کی، تو پہلی قسم کے جو صحیح اور سچے خواب ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اچھا خواب، سہانا خواب، جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، اور دوسرا اگر وہ خواب سچا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے، پریشان کن خواب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے نمبر پر اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور دوسرا وہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ کسی خوابوں کی تعبیر کرنے والے معبر کے سامنے بیان کرے، یا اپنے کسی مخلص دوست کے سامنے، ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو پریشان کن خواب ہے تو اس کو 5 کام کرنے چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کو اس پریشانی سے محفوظ کر لے گا جو اس نے اس خواب کے اندر دیکھی۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنا پہلو بدل لے، یعنی سویا ہوا ہے تو اپنی کروٹ بدل لے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہلکا سا اپنے کندھے پہ تھوک لے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ چوتھا کام یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے اندر جو شر دیکھی ہے اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ اور پانچواں کام یہ کرے کہ اگر ہو سکے تو وضو کرے اور اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو اس نے پریشانی دیکھی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ وہ خواب جو حدیث نفس ہوتے ہیں، پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ انسان کے ذہن میں گھومنے والے خیالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیطان جو انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال، تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، کأن راسی قطع، گویا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ قال فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث بہ الناس، اگر خواب میں کوئی اس طرح کا دیکھے کہ شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ خواب اپنے کسی پسندیدہ کو بیان کرنا چاہیے۔ لوگ خواب کے اندر جو عظمت اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اس کی بنیاد پر حسد بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرے، تو جس کا معنی ہے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ بھائی بھی حسد کر سکتے ہیں، بھائی بھی سازش کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ یہ وہاں بھی گھس جاتی ہے جہاں اس کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ بھائیوں کے درمیان کون سا فاصلہ اور فرق ہوتا ہے، تو یہ بھائیوں کے درمیان بھی گھس جاتی ہے، اور بھائی اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے زیادہ مقام دے گا، انہوں نے سازش کی، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا یہ آئندہ آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ کیونکہ شیطان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کے 2 واقعات بیان کیے، اپنوں کے حسد کرنے کے اور دونوں سگے بھائیوں کے واقعات بیان کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد تھا، کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تھا۔ زمین پہ آ کر سب سے پہلے جس گناہ کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کی گئی وہ بھی حسد تھا، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات ایسے بیان کیے جو سگے بھائیوں کے واقعات ہیں۔ حابیل اور قابیل بھی سگے بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی ایک باپ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی حسد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے الا اخوتک کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے،
اور یہی قول راجح ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے اس طرح کی امور، اس طرح کی چیزیں سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ خواب جو بیان کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح تیرا رب آپ کو منتخب کر لے گا، چن لے گا۔ اجتبا، یجتبی کا معنی چن لینا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ یہ جو اجتباء ہے اللہ تعالیٰ نے کا چن لینا ہے، تو اس کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرے گا، تو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ محنت اور کوشش کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح آپ کا رب آپ کو منتخب کر لے گا، چن لے گا، اور تجھے تعویل احادیث کی تعویل یعنی تعبیر سکھائے گا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہاں تعویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، اپنی نعمت کو تمام کرے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ کس طرح، کما جیسا کہ اتمہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کی علی ابویک من قبل، اور اس کے بعد ذکر کیا ابراہیم و اسحاق، تو اس کا معنی یہ ہے، یہ عطف بیان ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا آپ کے باپ دادا پر، آپ کے باپ اور دادا پر، یعنی آپ کے دو باپوں پر، اور ابراہیم و اسحاق۔ تو اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد گرامی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی نبی پیدا کیے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بھی نبی پیدا کیے۔ تو اس لیے ان کا ذکر کیا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو اس نعمت سے نوازا، ان ربک، اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمام کرے آپ پر اپنی نعمت، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے آپ کے ابوئی، تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ کے دو باپوں پر، تو دونوں باپ سے مراد دادا اور پردادا، دادا اور پردادا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم علیم، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا، خوب جاننے والا، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا، اور حکیم، کہ جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کہ اللہ رب العزت آل یعقوب پر نعمت تمام کرے گا، کرنے کا مطلب کہ وہ تمام نعمتیں جو بنی اسرائیل پر ہوئیں، جن کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ تو اس طرح آج کا درس ہمارا اختتام کو پہنچا۔ کل ہم آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس سے متعلقہ سوال نامہ آپ کو پہنچ جائے گا، آپ مطابقت کریں، اور سوالات کے جوابات کے سامنے، صحیح جوابات کے سامنے نشان لگائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مجلس میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارا راتوں کا قیام قبول فرمائے، نمازیں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، لاچاریوں سے، مجبوریوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنائے اور اپنی ناشکری سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے۔ ان میں سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہماری اولادوں کو نیک بنا،
ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، عقیدہ توحید پہ قائم رکھ، اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع نصیب فرما۔ رزق حلال اللہ اپنے فضل و رحمت سے اتنا عطا کر کے ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تو اپنے فضل و رحمت سے تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں کسی وجہ سے بھی، اللہ تو سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، وہاں امن و سکون پیدا فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اچھے اور نیک حکمران نصیب فرما۔ اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و یال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و رحمت سے زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک نصیب کیا ہے، اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک میں بھرپور طریقے سے تیری عبادت کر سکیں، روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، عمرہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، دعائیں کریں، راتوں کا قیام کریں۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے جن کی قسمت میں تو لیلۃ القدر کرتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس ماہ مبارک کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ اللہ اس ماہ مبارک کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ اس ملک کی بھی حفاظت فرما اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہم پہ راضی ہو جا، اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اور ہمارے تمام معاملات خود سنوار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔